السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکا اور میں ہوں آج کی خبروں کے ساتھ سیاسی مزاج کے ساتھ حماد سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت 16ویں قومی اسمبلی کا اجلاس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور میرے ویلاگ ختم ہونے تک شاید وہ ختم ہو چکا ہو۔ اس وقت 16ویں قومی اسمبلی کے اندر جو ہے آج جو سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی، اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا اور اس کے بعد رول آف ممبر کے اوپر تمام اراکین نے دستخط کیے۔ یوں تمام اراکین سے حلف لینے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور کل قومی اسمبلی میں نئے اسپیکر صاحب جو حلف اٹھائیں گے۔ سابقہ اسپیکر نے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بوجہ مجبوری صدر صاحب کی طرف سے بارہا بلائے کہ سمریوں کے باوجود انہوں نے نہیں بلایا، تو جس کے اوپر قومی اسمبلی کا یہ پہلا 16ویں قومی اسمبلی کا یہ پہلا اجلاس ہے، یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے ہدایات پر شروع ہوا، لیکن رات 12 بجے سے پہلے ہی صدر پاکستان جناب صدر عارف علوی صاحب نے دستخط کر دیے اور انہوں نے بھی اجلاس کی دی۔ اب یہ معلوم نہیں کس کی طرف سے یہ اجلاس کہا جائے گا، لیکن یہ بہرحال صدر صاحب نے بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جنہیں کل شاید ایاز صادق اور عامر ڈوگر کے نام جو ہیں وہ دونوں جماعتوں کی طرف سے سامنے آئے اور اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب ہو اور کل ہی ان کا حلف ہو جائے اور اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ کل سے جو جاری ہے یہ ایک گم گو کی صورتحال آج ختم ہو گئی ہے اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے قومی اسمبلی کا، اور اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے کہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو PDM 2 پارٹ 2 جو چل رہا ہے ملک کے اندر، یہ گزشتہ رات جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر چلی گئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے جو اپنا ٹارگٹ تھا وہ رکھا تھا صدر کے انتخاب میں ان کا ووٹ، جس کے اوپر وہ بظاہر کامیاب ہو چکے ہیں، اور حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جس کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس طرح صدر صاحب جو ہے مولانا صاحب وہ حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں بننے جا رہے بقول ان کے، لیکن شاید تھوڑا سا منانے کے مان جائیں۔ کل رات کو احسن اقبال، رانا تنویر، یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق، سعد رفیق، نوید قمر، عبدالعلیم خان چودھری، سالک صاحب جو ہیں یہ سب لوگ ان کے گھر گئے تھے۔ خالد مگسی اور صادق سنجرانی بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس طرح یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ اب حکومتی اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں۔ سینٹ کے اندر وہ کہتے تھے میں نیوٹرل ہوں، لیکن اب وہ نیوٹرل نہیں ہے، اب بلوچستان اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہو چکے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھر چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ IMF کو خط لکھ دیا ہے، جس کی مخالفت گو کہ پورے پاکستان کر رہا ہے، اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، میرے سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں کہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ خط جو ہے وہ پاکستان کے لیے بقا کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف آپ نے خط لکھ کے مطالبہ کر دیا ہے کہ ایک تو آپ نے کہا ہے جی حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جس کی اکثر پاکستان کی اکثریت جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ حکومت کے پاس شاید وہ مینڈیٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور یہ جعل سازی سے بنائی جانے والی حکومت ہے، ہم اس کو جعلی ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ لکھا ہے کہ 30% حلقوں کو جو ہے آڈٹ کروایا جائے۔ کیا IMF کے پاس اختیار ہے کہ وہ آڈٹ کروا لے گا؟ ایسا نہیں ہے، IMF کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کے خط لکھنے کے باوجود بھی وہ آڈٹ نہیں کروا سکتا، وہ انہی رپورٹس کے اوپر آئے گا جو رپورٹس جو ہیں موڈیز اور دیگر اداروں نے جاری کی ہوئی ہیں، ان رپورٹس کو دیکھتے ہوئے وہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ جی اگر یہ ٹھیک ثابت ہو جائے، بھئی ٹھیک کیسے ثابت ہو؟ ہم سارے پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ آپ کہا جائے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے ایک سروے کی۔ پاکستان کے اندر پاکستانی کمپنی نے ایک سروے کیا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کی 53% عوام جو ہے یہ مطمئن ہے انتخابات سے، ان کا کہنا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ اب یہ پتہ نہیں سروے کہاں پہ کروایا گیا ہے اور کس شخص نے کر دیا ہے سروے، اور 53% کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کیا یہ نون لیگ والے ہیں جنہوں نے کہہ دیا؟ تو میرے خیال ہے اس سروے والوں کو سوچنا چاہیے، کم از کم صحافیوں سے ہی پوچھ لیتے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس سروے کے اوپر جی 53% پاکستانیوں کو کہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور 24% نے جو ہے وہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اور 53% نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح 54% نے کہا ہے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کیا ہے، اور 39% نے کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ کہاں پہ سروے کیا گیا ہے اس کا آج تک ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن اگر جن لوگوں کے پاس ہے وہ وہی جانتے ہیں۔
تو یہ ہم جو ہے جھوٹ کو آمیزش کر کے اور سامنے لایا جاتا ہے اور اس طرح پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال نئی منتخب اسمبلی کو ہماری طرف سے ویلکم. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی مدت پوری کرے. گو کہ صورتحال مشکل ہی نظر آ رہی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.